الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آپ حضرات سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں اللہ دی لاریب بے عیب مقدس اور کتاب مطہر کتاب وچوں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق کی خاص عطا فرمائے، اور ہر چنگی گل سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ سن اس دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اج دا جمعۃ المبارک میں اپنے وعدے دے مطابق حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی سید السادات زبدۃ العارفین عمدۃ المحققین فنا فی اللہ فنا فی الرسول حضرت علامہ و مولانا خطیب جامع مسجد بغداد شریف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بچپن دی انشاءاللہ شخصیت و باکمال ہوتے روشنی پاؤں گے. اللہ تعالیٰ مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اسی جدو نماز پڑھنے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے ہیں تو دعائیں کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سنو سدھے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنو سدھے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما. ہن سدھا راستہ کنہ دا ہے؟ یا اللہ کنہ دے راستے تے چلیے؟ کیا وزیر اعظم دے راستے تے چلیے؟ کیا صدر دے راستے تے چلیے؟ کیڑی شخصیت دے راستے نو اپنائیے جڑا راستہ سدھا ہوئے، جڑا توڑ تواڈے تک لے جاوے اور ساڈا اور تواڈا رابطہ قائم ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا تعلق قائم ہو جائے. اور راستہ کنہ دا ہے؟ کہ میرا رب ارشاد فرماندا ہے اور راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جنہ تے میں رب نے انعام کیتا ہے انہاں دا راستہ اختیار کرنا. اور رب دا انعام کنہ تے؟ ساڑھے معاشرے دی سوچ ہے کہ جے دے کول کو بینک بیلنس ہے، جے دے کول کو گڈیاں نے، جے دے کول کو کوٹھیاں نے، جے دے کول کو کاراں نے، جے دے کول جناب والا بڑا سامان ہے، جے دے کول بڑا روپیہ ہے، وہ اصل راستے تے وے اللہ دا تے انعام ہے، اللہ دا تے اکرام ہے. یا اللہ کیا او نے انہاں دا راستہ اپنا لئیے جنہاں کوٹھیاں والے نے، کاراں والے نے، بینک بیلنس والے نے؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں، میرا راستہ جنہاں نے اپنایا میں جنہاں تے رب نے انعام کیتا ہے وہ 4 گروہ نے. اللہ 4 گروہ کیڑے نے؟ میرے رب نے فرمایا قرآن پڑھ میں تینوں دستا کہ 4 گروہ کیڑے نے. کیا چھڑو سبحان اللہ. یا اللہ 4 گروہ کیڑے نے؟ فرمایا من النبیین، نبیان دا گروہ، والصدیقین، صدیقان دا گروہ، والشہداء، شہیدان دا گروہ، والصالحین، اور صالح بندیاں دا گروہ. میں رب نے انہاں تے انعام کیتا ہے. میرا رب فرماندا ہے جڑا بندہ انہاں دا رستہ اپنا لیندا ہے او اصل رستے دے چل پیندا ہے. رب دا انعام کنہ تے وے؟ نبیاں تے، صدیقاں تے، شہیداں تے اور صالح بندیاں تے. حضرات محترم، ولیاں دیاں شاناں، ولیاں دیاں 3 قسماں نے. ولیاں دیاں 3 قسماں نے. ایک ولی ہووے جڑا مادر زاد ولی ہے، جڑا ماں دے ککھ اندر ہے، ماں دے پیٹ اندر ہے، او ولی ہے. ایک ولی تے ہووے. دوسرا ولی کون ہے حضرات محترم؟ دوسرا ولی ہووے جنوں ماں دی دعا لگ جائے، جنوں ماں دی دعا لگ جائے، باپ دی دعا لگ جائے. جی میں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوری رات ماں دے لاگے کھلوتے رہے پانی لے کے، ماں نو اٹھانا گوارا نہ کیتا، ماں نو جگانا گوارا نہ کیتا کہ ماں جاگ جائے گی کتے تکلیف نہ ہو جائے، لیکن جدو ماں نو جاگ آئی، ماں اٹھی، ماں نے دعا فرمائی پترا تو ساری رات کھلوتا رہے؟ کہ ہاں میں ساری رات کھلوتا رہے۔ ماں دے ہاتھ اٹھے، اللہ میرے پتر نے پوری رات کھڑے ہو کے میرا ادب کیتا ہے، اللہ تو انہوں ولیاں دا تاجدار بنا دے۔ دعا کرنی سی، اور جب ماں کی دعا ہوتی ہے وہ عرش سے پار جاتی ہے۔ ماں نے دعا کی، اللہ نے ولی بنا دیا۔ یہ ہے دوسری قسم۔ تیسری قسم ہوئے جہدے اتے مرشد دی نگاہ پہ جائے، مرشد دی نگاہ پہ جائے، نگاہ کرم ہو جائے۔ یہ تین قسمہ نے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ او نے جڑے مادر زاد ولی بن کے آئے ہیں۔ دلیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، اگلی جو باتیں ہوں گی ان میں انشاءاللہ اس بات کی دلیل مل جائے گی کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ حضرات محترمین، اللہ نے فرمایا انہاں دا راستہ اپنا لو۔ پھر اللہ نے سارے انہوں نے نہیں آکھیا، توجہ دے نال ایک نقطہ سماعت فرماؤ۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ تم ہی رستہ اپنا، تم ہی رستہ اپنا، یا تم ہی انہاں دے نال ہو جا، یا تم ہی سچے ہیں۔ اب سچے کون ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ کیا سچے وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار سچ بولا ہو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا پیمانہ کیا رکھنا چاہیے؟ کیا وہی سچا ہے جو زندگی میں ایک بار سچ بولتا ہے، یا وہی سچا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا پیمانہ سچوں کا یہ نہیں ہے، بلکہ پیمانہ سچیوں دا اے وے کہ انہاں دا چلنا، انہاں دا بیٹھنا، انہاں دا بولنا، انہاں دا کام کرنا سارے دا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے۔ اصل سچے کون نے؟ جنہاں دا بیٹھنا بھی سنت دے مطابق، جنہاں دا چلنا بھی سنت دے مطابق، جنہاں دا اٹھنا بھی سنت دے مطابق، جنہاں دا بولنا بھی سنت دے مطابق، جنہاں دا کام کرنا بھی سنت دے مطابق ہوئے۔ اصل مقدی گل مقا دئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے عالی شان تو انہاں دا قدم ایک سوتر بھی اگے نہ ودیا ہوئے۔ میرے اللہ نے فرمایا او یہ جڑا رب دے نال ہو جاندہ ہے میں رب اودا ہی ہو جانا، یا اللہ پھر وہ کون ہے؟ اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں اس کی دلیل پیش کر دی اور ثبت کر دی اس بات کو، فرما دیا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جڑے میرے یار دی غلامی والا پٹا اپنے گل وچ پا لیندے نے، میں رب انہاں دا ہو جانا، میرے ہو جاندے نے۔ سمجھ لگ گئی حضرات؟ سچیاں دے سچے کون نے؟ جنہ دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے، غلامی مصطفیٰ ہوئے، جنہ دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ او نہیں جڑے جناب والا ایک باری سچ بولن پوری زندگی جھوٹ بول دینے، وہ سچے نہیں ہیں جو کہہ دیں کہ جناب ہماری نمازیں ہوئی ہیں، اسی تے وہ پیران جنہاں دیاں نمازاں ہوئیاں نے۔ یہ دو نمبر، یہ نمبر کٹے پیروں کا یہ کام نہیں ہے۔ حضرات محترم سچے ہوئی نے جنہاں دے بارے میرا رب قرآن اندر ارشاد فرماندا ہے سجدوں و قیاما، جنہ دیاں راتاں جاگ دے آیا اللہ دی محبت دے اندر گزر دیاں نے، اصل سچے ہو رہے۔ وہ جو نے سوٹا لائی رکھ دینے ساری دیار سوٹا پی، جناب چل سوٹا چرس پی رہے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ جو حالات طبقے میں سے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سچے ہیں، یہ پیار کرنے والے ہیں، یہ اصل حقیقت کے، یہ اصل میں حقیقت میں ولی ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو آؤ اور تمہیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ حضرت داتا صاحب علی اجویری، حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا سونے گل لے وے کہ میں تواڈے طرح کو پیر بننا چاہنا، کو اللہ پاک میں ولایت عطا فرما دے، کو میرے تے کرم ہو جائے، کو میرے تے فضل ہو جائے۔ اسی بھی شارٹ کٹ راستہ لب دے ہیں، جی میں پیر دے مرید ہو گئے، انہیں کہا نماز کوئی نہیں پڑھنی، جیسے بھی آدھے چل ٹھیک ہے پیرہ نے ادا کر چھڑی ہے۔ نہیں، 40 دن گزرے، آپ فرمایا 40 دن تو میرے کو رہنا ہے۔ 40 دن رہا، جدو 40 دن وہ جان لگا نا، آپ نے فروغ کیا فرمایا کیوں چلنا ہے؟ آکھے سونے گل لے گئے نہ تہاڈی کو کرامت ویکھی ہے۔ ساڈا معاشرہ جڑا ہے نا کرامت ویکھدا ہے، علم نہیں دیکھتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یار وہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ علمی رتبے میں کہاں پہ ہے، وہ یار کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ ایسے یعنی ساڈے پیر بڑے پہنچے ہوئے نے، کتنے پہنچے ہوئے نے؟ میں بتاتا ہوں جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں جو یہ 2 نمبر کام کریں۔ یہ سچے نہیں ہیں، میں سچوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرات محترم جان لگے نا تو داتا صاحب علیہ جویری نے فرمایا کدھر چلنا ہے؟ آکے سونے نہ کو کرامت ویکھی، نہ کو گل، نہ کو بات، جناب پھر اسی ساڈا جانا ہی بنتا ہے۔ کوئی کرامت وکھاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ تسی اللہ دے ولی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا 40 دن تو رہے ہیں، میری کو نماز چھٹی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت ڈرنا نہیں ہے، اونچی بولیے سبحان اللہ۔
فرمایا کو میری نماز چھوٹی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چھوٹی. فرمایا میرا کو روزہ چھوٹیا؟ کہ نہیں چھوٹیا. فرمایا کو میری کو تہجد قضا ہوئی ہے؟ کہ جی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا میری کو اشراق قضا ہوئی ہے؟ کہ نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا میری کو اوابین قضا ہوئی ہے؟ کہ نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کملے جی میری نمازاں قضا نہیں ہوئیاں، میرے روزے قضا نہیں ہوئے، تو اس تو وڈی کرامت کائنات اندر کیڑی ہو سکتی ہے. تو حضرات محترم سچے کون ہیں جن کی نہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، جن کے نہ روزے قضا ہوتے ہیں، جن کی نہ کوئی عبادت قضا ہوتی ہے، جن کی نہ تہجد قضا ہوتی ہے، پھر رب انہیں مقام کیا دیتا ہے؟ رب انہیں مقام مرتبہ کیا بخشتا ہے؟ حضرات محترم 1900 سال گزر گئے، آج بھی ممبرہ ہوتے حضرت سید عبدالقادر دی گل ہو رہی ہے. اتنے سال گزر گئے اور یہ بلا تفریق بات ہو رہی ہے. حضرات محترم اہل حدیث جو ہیں ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا اختلاف ہے اولیاء کے بارے میں، لیکن وہ بھی حضرت عبدالقادر کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی عبدالقادر کا ذکر کرتے ہیں. اہل حدیث بھی عبدالقادر کا ذکر کرتے ہیں، اہل حدیث بھی حضرت داتا علی اجمیری کا ذکر کرتے ہیں. حضرات محترم یہی اصل میں انسانیت اور شخصیت ہوتی ہے کہ بندہ چلے جاتا ہے لیکن ممبروں پہ ان کا نام باقی رہ جایا کرتا ہے. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں والدین کا کام بھی ہوتا ہے اپنے بچے کو بڑھانا، اس کی تربیت کرنا، اس کے اوپر محنت کرنا، اس کی تربیت کرنا. ساڈا کام کی ہے میں تمہیں دسنا، ساڈا کام ہے اسی آپ سے نماز پڑھنا ہونا کو نہیں، بچوں نے چانڈ مار کے بھیجنا جا بھی نماز پڑھیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبدالقادر بنتے کیسے ہیں. آپ دے والد گرامی دا نام ہے ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ایک سیب اٹھایا، تو اسی واقعہ سنے ہوئے گا، آپ نہر دے کنارے جا رہے سن تے سیب آیا، آپ نے سیب نو اٹھا کے کھا لیا، پریشان ہو گئے کہ یار سیب کے دا مالک کیڑا ہے. اپنے وال ذرا اپنا محاسبہ کرے ہو تو انہوں دا کرے ہو. لوگ کہتے ہیں آج عبدالقادر کیوں نہیں بنتا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں بنتا. سیب اٹھا کے کھادا، پریشان ہو گئے. ہن ساڈا کام کی ہے دیہڑی لگ جائے، جداں بھی لگے، ٹھوک کے لگے، باویں سود لگے، باویں جویں بھی لگے، دیہڑی لگنی چاہیے، پیسے گھر ہونے چاہیے. اپنی اولاد کو حرام کھماؤ گے تو پھر عبدالقادر جیسے بیٹے پیدا نہیں ہو سکتے. حضرات محترم آپ نے جدو سیب اٹھا کے کھادا تے پریشان ہو گئے کہ یار پتہ نہیں کیدا ہے. فوراً مالک دی تلاش وچ نکلے، جدھروں سیب آ رہے سی نا الٹی سائڈ نو چل پے کہ ادھروں آ رہے سی میں ادھر جاواں. آپ جدو گئے نا تے ویکھیا ایک باغ سیب دا، او دے جا کے مالک نو تلاش کیتا، انہاں دا نام ہی سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سید عبداللہ جڑے حضرت ابو صالح جنگی دوست دے سسر نے، آپ کو جدو حاضر ہوئے فرمایا سونے سیب کھا بیٹھا ہاں تہاڈی. انہاں ویکھیا یار بندہ تے بڑا ایماندار ہے، اج دے دور وچ بھی ایمانداری والا بندہ آ گیا ہے. آپ نے فرمایا شرط ہے کہ معافی مل جائے گی. سونے معافی کداں ملے گی؟ انہوں نے کہا جی میری ایک بیٹی ہے اپاہج ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، تو انہوں نے شادی کرنی ہوئے گی. آپ نے نظرہ نیچے کی تھی، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہی سزا ملنی ہے تو میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. تو ساڈے منڈیاں ویکھو ذرا، جے نک جے نک رنگ کاڑا میں نہیں لینی، میں نہیں قبول کرنی. یہ جناب والا وہ ایک پاؤں سے چل نہیں سکتی، تھوڑا سا مسئلہ ہے، اسی پہلے انکار کر کے آ جانے. 10 بندے انہوں نے گھر روٹی دپ کے کھا کے آ کے کہنے ہیں تو اڈی کڑی تے جناب ادھر نہ چلدی سی، شرم نہیں آندی؟ کھا کے بھی ان کے گھر سے آتے ہو، پی کے بھی ان کے گھر سے آتے ہو. اگر تیرے گھر میں ایسی بیٹی پیدا ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ حضرات محترم انہوں نے کہا جی چل نہیں سکتی، بہ نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، ویکھ نہیں سکتی. آپ نے فرمایا مینوں قبول ہے، اگر میری سزا ہے میں چوری دا سیب کھا لیا یا میں اس طرح سیب کھا لیا، میں سزا قبول ہے. حضرات محترم آپ نے قبول کر لیا. جدو رات ہوئی نا نکاح ہو گیا، پھر آپ کمرے دے اندر تشریف لے کے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آپ جس ویلے کمرے دے اندر تشریف لے کے گئے، سامنے ویکھیا نور 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 کیوں نہ ہوئے؟ سیدہ کائنات دی بیٹی ہوئے تے نور نہ ہوئے. میرے اعلیٰ حضرت نعیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس سے گل دی ترجمانی کرنے میں فرمایا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب. اس باغ نو منن والے ہو پھر بھی تواڈیاں زباناں خاموش ہو جاون، منن وچ نہیں آندا. اج مل کے پڑھ لو، اج اعلان کر دیو تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ.
کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جس ویلے آپ کمرے دے اندر داخل ہوئے نے سامنے ویکھیا نور ہی نور ہے بڑی سونی شکل والی بڑی خوبرو شکل والی ایک حسینہ سامنے بیٹھیاں ہوئیاں نے انہاں دا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرات محترم جس ویلے ویکھے آؤ آپ فوراً واپس آئے نے انہاں دی اکھاں بھی سلامت نے انہاں دے پاؤں بھی سلامت نے انہاں دے ہاتھ بھی سلامت نے فوراً واپس آئے نے آ کے کہنے لگے ابو صالح جنگی دوست میں نے سمجھ نہیں آئی تسی آ کے آؤ میری بیٹی ہوئے جڑی ویکھ نہیں سکتی میری بیٹی ہوئے جڑی چل نہیں سکتی میری بیٹی ہوئے جنہاں دے ہاتھ بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا ہاں میں اس وجہ تو گالا کی سی میری بیٹی دی نظر کدی غیر محرم وال گئی نہیں میں اس واسطے آپا حجا کی سی میری بیٹی دے قدم کدی غیر محرم وال گئے کوئی نہیں میں اس واسطے گونگی آکھیا ہے کہ میری بیٹی نے کدی زندگی اندر جھوٹ نہیں بولے آؤ میں اس واسطے ٹونڈی میں اس واسطے آکھیا سی میری بیٹی نے کدی قدم نہ کدی ہاتھ نہ کدی اکا کدی غیر محرم وال کدی انہوں نے ویکھے آئے حضرات محترم جدو ماں باپ دیے شان ہوئے پھر پتر ڈاکو پیدا نہیں ہوندے پھر پتر بھی عبدالقادر ورگے پیدا ہوندے اللہ اس سے واسطے میں کہہ رہا ہوں عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سرکار دی اولاد نے اس سے واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے کیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے آپ پیدا ہوئے نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جس ویلے پیدائش دا ویلا آیا 1100 عورتاں اس وقت امید نال نے سیرت دیاں کتاباں دے اندر مل رہا ہے غنیت الطالبین دے اندر مل رہا ہے حضرات محترم 1100 عورتاں اس وقت امید نال نے جس رات میرے عبدالقادر نے ہونا ہے اس رات سیدنا ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خواب اندر میرے کملی والے آئے نے اچھی بولو کملی والے آئے نے آکے کہن لگے ابو صالح جنگی دوست انہوں مبارک ہوئے سونے آقا دی مبارک دیں دے ہو پہ آپ نے فرمایا اے ابو صالح جنگی دوست انہوں مبارک ہوئے آج رات تیرے ویڑے اللہ دا یار ہونے والا آئے آپ فرماؤندے نے ابو صالح جنگی دوست آج رات تیرے ویڑے اللہ دا یار ہونے والا ہے تسی پوچھو گے اللہ دا یار کیویں میرے اللہ نے قرآن اندر فرمایا اللہ اننا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کائنات والے میرے نے میں انہاں دا انہاں تو غمانوں دور کر دیتا ہے انہاں تو پریشانیاں دور کر دیتا ہے حضرات محترم جڑے اللہ دے ہو جاون اگر کسی دی یاری ایسے چنار لگ جاوے بندہ بے فکر ہو جاندہ ہے بندے نو ڈر خوف نہیں رہندا تے جنہ دی یاری رب دے نال لگ جائے انہاں دا مقام کیویں ہوئے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس رات اللہ نے کوئی 100 نہیں کو 200 نہیں کو 300 نہیں کو 400 نہیں کو 500 نہیں 1100 بیٹیاں نو 1100 عورتاں نو اللہ نے بیٹے عطا کر چھڑے رہے 1100 بیٹے ہو پیدا ہوئے نے حضرات محترم اگلی گل سننے والی اللہ نے فرمایا جبریل جلدی دے نال چلے جاؤ اج ہر ویڑے دے اندر بیٹا پیدا ہونا چاہیے اللہ کیوں فرمایا اج اعلان ہو جاوے اج کسے دا چہرہ بگڑنا نہیں چاہیے اج میرا یار عبدالقادر ہوندا ہے بیا ہائے ہائے حضرات محترم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جس رات پیدا ہوئے نا اللہ نے 1100 عورتوں 1100 پتر عطا فرمائے
غنیت الطالبین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرات محترم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے پیدا ہوئے، اپنی اماں پاک فرماندیاں نے ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا۔ سید زادے ہوں تو پھر نور نہ پھیلے، یہ کہاں کی بات ہے؟ المختصر ہے کہ آپ تھوڑے جے بڑے ہوئے، آپ دی والدہ صاحبہ نے سوچیا کہ میں اپنے پتر نو قرآن پڑھاؤں۔ جس ویلے قرآن پڑھاؤں دی واری آئی، آپ انہوں نے لے کے قاری صاحب کو گئیاں۔ جدو قاری صاحب کو گئیاں نا تو جا کے کہنے لگے قاری صاحب انہوں نے قرآن پڑھاؤ۔ تو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، قاری صاحب نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے جدو اگوں پڑھنا شروع کر دیتا نا، قاری صاحب کہنے لگے پتر تو تے پہلا دینے تیرا تے آج تو اگوں بھی پڑھی جا رہے ہیں، استاد جی میرے کو سنو تو صحیح۔ ایک آپ نے سپارہ سنایا، دو سنائے، ترے سنائے، چار سنائے، قاری صاحب حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک روایت اندر ہوندہ ہے کہ 15 سپارے، اور دوسری روایت اندر ہوندہ ہے کہ آپ نے 14 سپارے قاری صاحب نے اونا دے سنان تو پہلے سنا چاہے۔ 14 سپارے، اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ عطا ہے، یہ یاد نہ رکھیے، یہ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی اپنی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو عطا کر دے، اللہ جس کے اوپر فضل فرما دے۔ حضرات محترم 11 13 14 سپارے اور ایک روایت اندر 15 سپارے سنائے۔ جدو 15 سپارے سنائے نا تو قاری صاحب فرمان لگے پتر کتوں یاد کر کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا قاری صاحب میری ماں جس ٹائم کم کر دی تھی، یہ مادرزاد ولی کی بات کر رہا ہوں، مادرزاد ولی جو ماں کے شکم کے اندر بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضرات محترم کہنے لگے حضرت صاحب جب میری ماں آٹا گھونتی تو قرآن پڑھتی تھی، جب میری ماں کام کرتی تو قرآن پڑھتی تھی، جب میری ماں صبح اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ میں کہنا کرما والے ہو جنہ دیا ماں 24 گھنٹے قرآن پڑھ دیا ہوں پھر پتر بھی عبد القادر ورگے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قاری صاحب میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یہ سارے سپارے سنے ہیں اور یاد کر لیے ہیں۔ جس ویلے آپ قرآن پڑھ لیا اس تو بعد آپ اگے دینی تعلیم واسطے جان لگے نا، تے ماں نے 40 روپیے دیتے، 40 دینار دیتے کہ پتر اے سیل ہے اپنے کپڑے دے وچ۔ اس ٹائم آپ دی والدہ دی عمر 78 سال سی۔ کتنی؟ 78 سال آپ کی والدہ کی عمر تھی جب آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا۔ جدو پھر ماما ادھا دیا ہوں تے پتر عبد القادر ورگے نہ پیدا ہوں تے پھر کی ہوئے؟ ماں نے کہا پتر پڑھنا تو ہے وے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آپ جدو نکلے نے آپ نے اماں پاک نے 40 دینار آپ دے جناب والا کپڑے دے اندر سی دیتے نے۔ جدو 40 دینار سی دیتے نے رستے دے اندر ڈاکو پہ گئے۔ ایک ڈاکو آ کے کہنے لگا پترا تیرے کول کچھ ہے وے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے کول 40 دینار نے۔ سانو ڈاکو پہ جان اسی کہنے ساڑھے کول ککھ نہیں جڑا ہے وے بھی چھڑ جا۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے کول 40 دینار نے کہ گزر گیا، بچے جھوٹ بول آئے۔ حضرات محترم جس ٹائم دوسرا آیا آپ نے فرمایا ہاں میرے کول 40 دینار نے۔ تیسرا ہے آپ نے فرمایا میرے کو 40 دینار نے۔ چوتھا ہے آپ نے فرمایا میرے کو 40 دینار نے۔ انہیں ویکھے آپ نے لبے کوئی نہیں، انہیں پکڑے اپنے جناب والا شیخ کو لے گیا، اپنے سردار کو لے کے چلا گیا جدا نام شیخ احمد بدوی ہے۔ شیخ احمد بدوی دا نام ہے۔ جس ٹائم لے کے آئے نے آ کے کہنے لگے اے سردار جی اے بچہ ساڑھے نہ جھوٹ بول رہا ہے، اے بچہ کہیں ہے میرے کول 40 دینار نے، اے دے کول لبیا کک نہیں، میں ویکھیا وا لبیا کک نہیں، میں ویکھیا لبیا کک نہیں۔ پنجاں نے دسیا سونے دے کول ہے کک نہیں، اے کہیں ہے میرے کول 40 دینار نے۔ آپ نے فرمایا شیخ جی میرے کول 40 دینار نے، 40 دینار نے۔ شیخ کہنے لگا پھر دکھا کتے نے؟ آپ نے جناب والا اپنی کمیل نو کھولیا جتھے والدہ نے ست سیت جناب والا اس کپڑے نو نکالیا 40 دینار کٹ کے پیش کر دیتے نے۔ انہیں ویکھیا تے حیران ہو گیا، کہنے لگا او بچیا تو جھوٹ بھی بول سکدا سے، تو بچ بھی سکدا سے، ایک ہی کم کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے شیخ جی میری ماں دی تربیت ہے، میری ماں نے آکھیا پترا جنی مصیبت آ جاوے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔
جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ شیخ صاحب نے ویکھیا اکھاں دے اندروں آنسو آئے نے۔ شیخ صاحب فرمان لگے سونیا تیری زندگی نو لکھاں سلام ہوور، ساڈیاں زندگیاں گزر گئیاں نے، ڈاکے مارنیاں گزر گئیاں نے، چوریاں چکاریاں کردے گزر گئیاں نے، لیکن تانوں سلام ہوے، تانوں اللہ نے اینا کچھ عطا کیتا ہے، اج میں تواڈے ہاتھ تے توبہ کرنا وا۔ آئے ہائے حضرات محترم، شیخ صاحب نے 40 روپے ویکھے، اللہ نے دل دے اندر ایک خیال پیدا کر دیتا، فرمایا جلدی دے نال سونیا اپنا ہتھورے کرو، میں تواڈے ہاتھ تے توبہ کرنا وا۔ جڑے عبدالقادر جیلانی دا بچپن نہ کمال والا ہے، او دے عبدالقادر دی جوانی کنی کمال والی ہوئے گی۔ اس واسطے میں کیوں نہ پڑھ لواں، کیوں جوانی کمال والی نہ ہوئے، بچپن کمال والا کیوں نہ ہوئے۔ اے حضرات محترم ایک شاعر بولیا تے کمال بولیا، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا۔ اے شعر مل کے پڑھ لو جے سارے نو ہوندا جے، مل کے اپنا پڑھ لئیے۔ اور یار جدہ نانا نبی ہوئے، جدہ باپا علی ہوئے، جدی ماں فاطمہ ہوئے، پھر وہ پتر بھی کنے کمال والا ہوئے گا نا۔ مل کے پڑھ لو، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا ہے اچھا سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم دا، ہے اچھا سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم دا، ہے اچھا سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم دا۔ نبی نانا علی بابا، علی بابا، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، اچھا سب زمانے تو گھرانہ غوث اعظم دا، نبی نانا علی بابا، علی بابا، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، ہے اچھا سب زمانے تو گھرانہ غوث۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جس ویلے آپ کلاس بھی جاندے نے، آپ کو پوچھیا گیا سونیا تانوں کدوں پتہ لگا ہے اللہ دا تواڈے اُتے بڑا انعام ہے، اللہ دا تواڈے اُتے بڑا فضل ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیلیو، میں جدوں کلاس بھی جانا وا میرے اگے پیچھے فرشتے دی فوج ہوندی ہے۔ اچھا کئی لوگاں نوں نا پریشانی ہون لگ جاندی ہے کہ یار اے ہو سکدا ہے، یہ ہو سکدا ہے، منو تو صحیح، ایک ویلے سوچو تو صحیح۔ کچھ لوگ ہسن لگ جاندے نے، کچھ اپنی گلاں مصروف ہو جاندے نے، جی میں آج میرے باہر کچھ لوگ گلاں مصروف نے، بے وقوف جڑے مسجد وچ آ کے گلاں دے اندر گلاں کرن تے انہاں تے اللہ دی لعنت نہیں تے اور کی ہے؟ یہ سب سے بڑی لعنت ہے، آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میری مسجد میں آ کے باتیں کرتا ہے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تے جدوں اللہ نے انہاں دی پرواہ نہیں پھر اتھے کرن کی آوندے نے؟
حضرات محترم پریشانی والی بات ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ تربیت اپنی آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم دسنا چاہنا کہ بندہ سوچے تو صحیح یارے ہو سکتا ہے۔ اچھا میں نے یہ دسو، یہ جڑا تخت بلقیس آئی قرآن اندر ہے، تخت بلقیس آیا کہ نہیں آیا؟ اک جھپکن تو پہلے جڑے کہندے نے آیا دسو، آیا ہے نا؟ قرآن چ ہے کہ نہیں ہے؟ پکی گل ہے نا؟ تو حضرات محترم جب آنکھ بلکنے سے پہلے میرا رب چاہے تو اپنے بندے کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تخت بلقیس آ جاتا ہے، تو میرا رب اپنے بندوں کو یہ طاقت نہیں دے سکتا؟ اب یہ کوئی سوال کرے، حضرت عبدالقادر فرماتے ہیں جدو میں پڑھنے واسطے جانا تو میرے اگے پیچھے فرشتیاں دی فوج ہوندی سی اور اعلان کر دی سی کائنات والے پیچھا پیچھا ہٹ جاؤ، اج عبدالقادر پہ آؤندا ہے۔ اللہ انہوں اپنے بندے دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ ایک بندہ کہے ہائے میرا اللہ میرے کول ہوئے تے میں وہ دے سر واواں، میں انہوں سرما پاواں، میں انہوں پیار کراں، میں انہوں محبت کراں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے جا گئے، تو شرم نہیں آؤندی، حیا نہیں آؤندی؟ اللہ نال محمد کلام ہوئے نا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگے تو کچھ نہ آکھی، وہ میرے نال پیار کرتا ہے، میں انہوں پیار کرتا ہوں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں رب انہیں ایک طاقت عطا کرتا ہے، لیکن یہ عطا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ساڈا سنیہ دا مسئلہ ہے وے بیس یاد ہے نہیں جو بابے کر دیں کچھ نہیں کرتا، بھئی حضرت بابے کرتے ہیں لیکن اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے یہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں۔ جو بھی قبروں والے ہیں، مزارات والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، یہ سارے کرم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے۔ یہ مائنڈ سے یہ بات نکال لیں۔ اور اللہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل جسے تسلیم نہ کرے، کرامت کہتے ہی اسے ہیں جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ تو حضرات محترم حدیث طیبہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پوری دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں والی بات اگر کسی کے ذہن میں آ جائے کہ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ فرشتے کیسے، تو میرا اللہ فرماتا ہے جب بندہ علم دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں۔ تو حضرات سے محترم یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تک ہم نے بیان کیا، انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک ادھر سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔